I welcome you all to another episode here at GNN Studios. Very excited because I bring a very special guest over here at GNN Podcast. I have Raza Rumi with me, an intellectual, a distinguished voice जब आप political landscape of Pakistan की बात करते हैं, in fact across the globe. Sir, thank you so much for your time. Thank you, Ismail. Very generous and kind. That's the sort of introduction I'm supposed to give when an individual like you shows up. آغاز کریں گے. سو ہماری ایک ڈبیٹ چل رہی ہے, یو نو دیٹ رائٹ, کہ ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم اوور ہیئر ایز ویل. سر, آئی ول اسٹارٹ آف بائی آسکنگ اگین اے ویری سمپل اینڈ ویری بیسک کوشچن جس کے جواب جو ہے ہمیں شاید 70-75 سال پہلے ملنا چاہیے تھا بٹ نہیں ملا. Why was Pakistan made? Was it supposed to be a religious state or a secular one? یہ بہت مشکل سوال بھی ہے, اہم سوال بھی ہے, پیچیدہ بھی ہے. دیکھیے, اب پہلی تو یہ بات ہمیں یہ طے کر لینی چاہیے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے, وہ بن چکا ہے, اور جیسا ہے وہ اس میں 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں. ہم آپ کی میری شناخت پاکستان ہے. تو اب جو بھی اس میں مسئلے ہیں ان کو سمجھنا, جیسے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں, وہ اب ہمارا ایک جسے کہنا چاہیے فرض بھی بنتا ہے, ایک انٹلیکچوئل فریضہ بھی ہے, ایک سیوک فریضہ بھی ہے, اور سوچنے کے لیے. پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان بنیادی طور پر جو مسلم اقلیت تھی متحدہ ہندوستان میں, برٹش انڈیا جیسے کہا جاتا ہے, اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا. ایک اقلیت نے یہ کہا کہ اکثریت جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گی اگر جب انگریز یہاں سے نکل جائیں گے, چنانچہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی. آپ کو پتا ہے کہ 1946 میں کیبنٹ مشن پلان جو تھا, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا, قائد اعظم مان بھی گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم یونائٹڈ ہی رہیں گے اگر پاکستان جو آج ہے اور جو بھی بنگلہ دیش رفلی ہے اور ہندوستان جو ہے وہ الگ الگ یونٹس ہوں گے, ان کے پاس پاورز ہوں گی اور اٹونومس ہوں گے. تو وہ آئیڈیا دے تھے, لیکن یہ نہیں مانا کانگریس نے. اور جو اکثریت کا ابھی آپ نے دیکھے کہ وہاں پہ بھی ایک اکثریت کی انتہا پسندی جو ہے ہندوستان میں وہ فروغ پائی ہے پچھلی کئی دہائیوں میں, اور آج وہ مقام آ گیا کہ مسلمان مائنورٹی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی مائنورٹی ہے. یہ بھی یاد رکھیے, کسی اور ملک میں اتنی بڑی اقلیت نہیں ہے. اب وہ رو رہے ہیں, وہ ان کو ادرائز کیا گیا ہے, سیکنڈ یا تھرڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے. تو یہ سارے ڈانڈے اسی ایک فیئر سے ملتے ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان وجود میں آیا. لیکن اکثر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف پاکستان اس لیے بنا تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے جو مذہبی فرائض ہیں یا ان کی مذہبی شناخت ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے. نہیں, اصل میں ان کی معاشی, سیاسی, ثقافتی, مذہب تو ہے ہی سو ہے, وہ آئیڈینٹی دیتا ہے, لیکن ان کے جو دیگر رائٹس جیسے کہا جاتا ہے, جو حقوق وہ چاہتے تھے ایک نئے ہندوستان میں, آزاد ہندوستان میں, اس کی ضمانت نہیں دے پا رہی تھی کانگریس. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. 46 میں کیبنٹ مشن پلان کو نہرو نے جو ہے انکار کر دیا ایکسیپٹ کرنے سے, اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, اور یہ پھر پاکستان وجود میں آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بھی سوال اٹھایا, یہ شروع سے ہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کیا وہ اسلامی ریاست ہوگی, تھیوکریسی ہوگی ایران کی طرز کے اوپر یا سعودی عربیہ کی طرز کے اوپر. تو یہ بھی ایک جسے کہنا چاہیے یہ دو دھارے تھے. 40s میں بھی 1940s میں بھی ایک وہ دھارا تھا جو کہ ذرا زیادہ مذہب کو ہر ریاست کے امور میں اور شناخت میں سر فہرست رکھتا تھا. لیکن پاکستان جن لوگوں نے, جن مسلمانوں نے بنایا, قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان اور دیگر لوگ جو تھے, یہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈرن مسلمز تھے, یعنی کہ جدید سوچ کے حامل, روشن خیال مسلمان تھے کہ سوٹ ٹائی بھی پہنتے تھے, نماز بھی ادا کر لیتے تھے, پراؤڈ تھے اپنی مسلم آئیڈینٹی پہ, ویسٹ کو بھی جھٹلاتے نہیں تھے, بلکہ ان کے ساتھ وہ تو انگیجمنٹ ہماری ویسٹ سے وہیں سٹارٹ ہوئی. تو یہ جو دو دھارے, ان کا آپس میں ٹکراؤ رہا 47 سے آنورڈز, اور پھر انفارچونیٹلی ایک لمبی تاریخ ہے, اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے کہ یہ جو مذہب کا کارڈ ہے, پھر یہ اس کو جو سیاست دانوں نے, ریاست نے استعمال کیا. ایبسولوٹلی اس ایکسپلوئٹیشن میں آؤں گے, لیکن اگر ہم فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ دو دھاروں کی آپ نے بات کی ہے, تو 46 یا 7
اس سے بہت پہلے ہی میرا خیال 1857 میں ہی آغاز ہو گیا تھا, جہاں پہ جس کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد سر سید کہہ رہے تھے کہ ٹرینٹی آف آئیڈیاز دے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ لوفنس فرام پالیٹکس کرو اور ویسٹ کے ساتھ جو ہے ان سے بات چیت کرو, انگلش تعلیم حاصل کرو. بالکل. دوسری طرف جو تھا ہمارے پاس علی گڑھ کے مد مقابل دیوبند تھی جو کہہ رہے تھے ناٹ ایٹ آل, آپ واجب چل خیر نہیں کہتے لیکن آپ کافر ہو جائیں گے, آپ نہیں کر سکتے کہ آپ بات چیت کریں گے. تو یہ بیس تو بڑی لمبی اسٹرانگ تھی یہ دو دھاروں کی. بالکل, یہ دو دھارے تھے. پھر اس میں تو دارالعلوم دیوبند تو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے انگریز کو نکالنا ہے, اس لیے وہ نیشنلزم کا جو آئیڈیا تھا اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور کانگریس کے ساتھ مل کے جد و جہد کی. لیکن جو بریلوی سوچ تھی پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ مل گئی, جیسے کہ 40s میں آپ نے دیکھا بہت سارے گدی نشین, سجادہ نشین, پیر فقیر سارے وہ ایک کولیشن بنی. لیکن جو آپ نے بات کی ہے 1857 کے بعد کی, دیکھیے مسلم جو امپائرز تھیں مغلیہ, اس سے پہلے سلطنت دہلی جو تھی, انہوں نے کوئی 800-900 سال ہندوستان پہ حکومت کی, ہندوستان کا نقشہ بدل دیا, اس کو ایک نیا جسے کہتے ہیں آئیڈینٹی دی, نیا آرکیٹیکچر, زبان, یہ اردو زبان اسی زمانے میں اس کا آیا ہوا, کلچر انہوں نے بدلا ہے. مسلم صوفیاء آ کر جا بجا پورے ہندوستان میں, آج بھی اسلام انہی کی وجہ سے پھیلا ہے. وہ ہندوستان میں وہ کہتے جی تلوار لے کر آ گئے تھے تو یہ کیا تھا, حقیقت یہ تو کہ نیک لوگ جو آئے تھے درویش اور صوفی مفکر, جی سلسلہ یا لاہور میں آپ دیکھیے جہاں شاہ ولی اللہ والا ٹائم جو تھا, جی آپ دیکھیے ابھی ہم اس سے بھی پہلے کی میں بات کروں, ابھی دیکھیے ہم نے لاہور میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ داتا صاحب کا جو مزار ہے 1000 سال سے وہ قائم و دائم ہے. آج بھی وہاں کسی وقت چاہیے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اب وہ اور بات ہے, لوگ کہتے ہیں جی بدعت کرتے ہیں لوگ, شرک کرتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, بٹ وہ ان کی ایک آئیڈینٹی تھی. تو یہ مسلمانوں نے بدلا. لیکن وہ ڈکلائن جو ہوا 1857 میں, اس کے بعد مسلم جو قوم جسے کہا جاتا تھا, اس کا نام دیتے تھے سید احمد خان, وہ بالکل انورڈ لکنگ ہو گئی, انحطاط کا زوال, روبہ زوال ہو گئی. اور پھر سید احمد خان نے جو بات کہی, جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ تعلیم پہ فوکس کرو, انگریزی سیکھو, جدید علوم سیکھو, سائنس سیکھو. آج بھی پاکستان میں ہم یہی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے افسوس اور اچنبے کی بات ہے کہ آج بھی جب بھی آپ کوئی کہیں دیکھ لیجئے, سب سے پہلا لوگ کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے, تعلیم, کیا لڑکیوں کی تعلیم, بچوں کی تعلیم, ٹیکنالوجی, سائنس میں انویسٹمنٹ, ہائر ایجوکیشن. وہی باتیں جو سید احمد خان نے ہمیں اس راہ پہ لگایا تھا. ہندوستان کے مسلمان دیکھیے کروڑوں میں ہے, 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے, وہاں بھی یہی مسئلہ کہ تعلیم اور سائنس اور اس کی جدید علوم پر توجہ نہیں رہی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنہوں نے پاکستان بنایا وہ اس سید احمد خان کی فکر جو تھی ایک روشن خالی کا. حالانکہ سید احمد خان کوئی وہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں غلط ان کو دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ کے حامل تھے, ایسی بات نہیں تھی. سید احمد خان ایک اپنے وقت کے ایک مفکر تھے, لیکن سید احمد خان کی جو فوکس تھا وہ تھا تعلیم اور شعور اور جدید علوم کی طرف. اور یہی بات ہے کہ جناح صاحب بھی پڑھے لکھے آدمی تھے, باہر سے پڑھے ہوئے تھے, لیاقت علی خان اور دیگر جو لوگ ان کے ساتھ تھے, یہ سب بہت آگے تھے دیگر مسلمانوں سے, اور یہ لیڈ کر رہے تھے. یہ کیسا ملک چاہتے تھے, یہ چاہتے تھے کہ ایک جدید ریاست بنے, نیشن اسٹیٹ بنے, اس میں یقیناً مسلم میجورٹی آئیڈینٹی ان کی وہی ہوگی, لیکن وہ ایک انتہا پسند سوچ کا یا قوانین کا ملک نہیں ہوگا. اسی لیے قائد اعظم نے کئی بار اپنے انٹرویوز میں کہا کہ تھیوکریسی کا, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تھیوکریسی نہیں ہوگی. پھر 11 اگست کی جو تقریر ہے, چونکہ آپ کا پہلا سوال تھا, 11 اگست 1947 کی جو تقریر تھی, دیکھیے اس سے پہلے قائد اعظم بھی انہوں نے یہ نعرے لگائے, ہندو مسلم ڈیوائڈ کی بات کی, 2 نیشن تھیوری کی بات کی. وہ پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے, کوئی بھی پولیٹیشین یہ کرتا ہے. لیکن جب ملک بن گیا تو بحیثیت ایک ملک کے ایک اسٹیٹ کے ہیڈ کے, گورنر جنرل کی پاور اس وقت آج کے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل والی پاور ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک کیسا ہوگا, انہوں نے کہا کہ یو ول بی فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو ول بی فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, اینڈ یو ول سیز ٹو بیکم اے ریلیجیس پرسن, کیونکہ آپ شہری ہوں گے, آپ کے برابر کے حقوق ہوں گے. آپ کوئی مسلمان ہے, غیر مسلم ہے. اچھا, اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ جو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے قائد اعظم یہ بھی کہہ چکے تھے کہ پاکستان came into being the day the first Hindu nation embraced Islam.
جی یعنی اسلامک ٹچ دیا تھا، جس کا شاید آپ نے بھی ریبٹل یہ دیا ہے کہ وہ ایک ایز پولیٹیکل جی پولیٹیکل دیکھیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم علامہ اقبال کو بھی تو کوٹ کیا جاتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے جو تو رہ رہ جاتی ہے چنگیزی. دیکھیں یہ مصرع نکال کر بہت کوٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ پوری پڑھیے اقبال، دیکھیے ایک علامہ اقبال ایک بہت بڑے آفاقی سوچ کے حامل شاعر تھے، بنیادی طور پہ وہ شاعر تھے. ہم نے تو ان کو زبردستی وہ ایک بنا کے ان کو جو ہے نا کہ پاکستان کے وہ بانی اور خواب انہوں نے دیکھا، وہ بالکل مسلمانوں کی، وہ بھی ایک مسلم اقلیت کے رہنما تھے، بہت توانا آواز تھے. دیکھیے 20ویں صدی میں اقبال سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں ہے، دنیا معترف ہے، ہم نے تو کیا ہی اعتراف کرنا ہے. مجھے موقع ملا ہے انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، ان تمام ممالک میں جانے کا، جہاں میں جاتا ہوں وہاں اقبال لاہوری کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کلام فارسی کا کلام، یا تو فارسی کا کلام ہم پڑھتے نہیں ہیں، یا تو ہم نے 4 چیزیں لی ہوئی ہیں کہ وہ جی شاہین ہے تو چٹانوں پہ بسیرا کر، جا کے وہ دشمن کو مار. وہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اقبال کا میسج کیا تھا. اس کا اقبال کا میسج ایک آفاقیت کی سوچ کا تھا، اور ماڈرن اور جدید خیالات کے حامل تھے. ان کے لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور اگر وہ آپ لیکچرز دیکھیں اس میں 10 لیکچرز ہیں جو انہوں نے غالباً 1930 کے لگ بھگ جو ہیں وہ دیے تھے، بعد میں وہ چھپے بھی ہیں، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، پتہ نہیں پڑھتا کون ہے پاکستان میں. تو 6واں لیکچر جو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو یہ جو ہمیں یہ انٹرپریٹیشن جو ہوئی تھی، جورسپروڈنس جو ہوئی تھی، یہ 4 سکول جو بنے تھے، حنفی اور حنبلی اور وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، کیونکہ یہ انسانوں نے بنائے تھے، ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر سوچ و بچار کی ضرورت ہے، اور اجتہاد جو ہے اس کا رستہ خود ہمارے خدا نے ہمیں دکھایا ہے. کوئی ہم نے خود انٹینشنلی بند اس کر کو دیا ان کا یہ دروازے کھول دو، اپنی فکر کو مفقوز نہ کرو، بند 4 دیواری کے اندر. آپ دیکھیے پانی کو بھی آپ 4 دیواری میں بند کر دیں گے تو وہ جوہر بن جاتا ہے، وہ پانی کی روانی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو حرکت کا اقبال کی ساری شاعری میں موومنٹ ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. ہم انسان، معاشرے مستقل، اور کائنات، دیکھیے کائنات کو وہ اسٹڈی کریں نا تو ہم ہر وقت گھوم رہے ہیں، ارتھ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سیارے گھوم رہے ہیں، کائناتیں گھوم رہی ہیں، تو ہم کیسے جامد ہو سکتے ہیں؟ تو ان کا، اور ان کا اجتہاد کون کرے گا؟ ان کا پارلیمنٹ، ان کا ماڈرن ڈیموکریسی کا سسٹم ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اجتہاد کرے گی. یہ ان کے لیکچرز ہیں، یہ میں نہیں بنا رہا. لیکن پاکستان میں یہ ہوا کہ دائیں بازو اور جو اس طرح کی جو سوچ، کیونکہ دیکھیے یہ جو بہت سارے لوگ تھے نا جو ابھی بعد میں پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے، وہ پاکستان مخالف تھے، وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو نا پاکستان کہتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس، پیمفلیٹس، رائٹنگز ہیں. کیونکہ وہ جو آپ نے دیوبند اسکول کی آپ نے بات کی، اور اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت خیالات ہیں، میں نام نہیں لوں گا، پھر لوگ نیچے آگے کامنٹس آ کے تو گالیاں دیں گے مجھے. تو بات ہے کہ وہ تو انہوں نے تو اپوز کیا، لیکن پاکستان بن گیا. جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا ہے، ایک حقیقت ہے، یو کی ناٹ، جیسے قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اٹس اے ریالٹی، اب ڈیل ود اٹ دا ورلڈ، تو ورلڈ از ڈیلنگ، جی ورلڈ از ڈیلنگ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ بن گیا، اب اس کے اوپر کیسے حملہ کیا، اب کیسے اس کو قابو کیا جائے. چنانچہ مودودی صاحب وہ بھی بہت بڑے عالم فاضل مفکر آدمی تھے، لیکن ان کے خیالات پاکستان کے بارے میں بڑے مکس تھے. وہ کوئی بہت بڑے جسے کہتے ہیں پاکستان کے حامی نہیں تھے، بلکہ وہ پوری سوچ جو تھی، دے ور ڈیوائیڈڈ، JUI اس وقت کی جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی ہند جو تھے، وہ دے ور اپوز ٹو دی آئیڈیا آف پاکستان، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سوٹ ٹائی والا قائد اعظم انگریز بابو سانو لیڈ کرے گا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ہمیں تو یہ تو ایک مسلم اسلامی ریاست بن رہی ہے، اس کو تو مولویوں کو اور علماء کو آگے ہونا چاہیے، وہ بنائی، جیسے ایران میں تھیوکریسی کا ایک سپریم کاؤنسل بنی ہوئی ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، وہ ٹینشن تھی. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے، اور جو اس وقت کی، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ کی آرگنائزیشن تو تھی نہیں، ایک دم جلدی میں 5-6 سال کے اندر پارٹی جیتی، ناروں میں الیکشن جیت گئی، پاکستان وجود میں آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ کیسے اس کو سیمنٹ کریں. پھر ایک ونگ جو تھا 1000 میل دور تھا، مشرقی پاکستان، تو وہ بالکل ان کا الگ کلچر، الگ زبان، الگ ہسٹری، الگ سوچ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام کو ایک یونیفائنگ فورس ہے. اب یہاں پہ غلطی یہ ہوئی کہ
اسلام بالکل تھا, آئیڈینٹی بڑی اہم تھی. بٹ ایک اور سوال بھی تھا, کون سا اسلام بھی, ہاں کس کا اسلام؟ بالکل, اب یہی بات ہے کہ کس کا, یہ کون سے فرقے کا, کون سے مسلک کا, کون سی اسکول آف تھاٹ کا, وہ بھی ایک مسئلہ تھا. مگر اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نیشنل یونٹی جو ہوتی ہے اس کے بہت سے محرکات ہوتے ہیں. اس میں زبان ہوتی ہے, مذہب ہوتا ہے, کلچر ہوتا ہے, سب سے اہم ہوتا ہے انکلوژن, یعنی کہ شرکت. بنگالیوں نے اول دن سے سمجھا کہ ہمیں تو اس ریاست میں وہ مقام اور وہ انکلوژن نہیں مل رہی جس کے ہم خواہش مند ہیں. اگر آپ پہلی کیبنٹ بھی دیکھ لیجئے, پھر دوسری کیبنٹ دیکھ لیجئے, بنگالی میجورٹی میں تھے لیکن ہمیشہ مائنورٹی میں رہے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ مینیو پر. اچھا, پھر ان کی آپ دیکھیے سوچ کتنی فرق تھی کہ انہوں نے لینڈ ریفارم کر دیا 50s میں. انہوں نے زمین بانٹ دی کاشتکاروں میں, سیلنگ لگا دی. یہاں پہ پنجاب اور سندھ کے بڑے وڈیرے جو تھے, جو کہ آگے تھے پاکستان موومنٹ میں, تو پھر سیاست آ جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, یہ تو. اور پھر ایک مقام آیا کہ 90s میں شریعت کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ جی لینڈ ریفارم تو اسلام کے منافی ہیں. مطلب یہ بھی اب آپ سوچو, پتہ نہیں انہوں نے انٹرپریٹ کہاں سے کیا. اسلام میں مساوات کا درس ہے, زکوٰۃ کی ری ڈسٹریبیوشن ایک ہمارا جزو ایمان ہے. آپ پہ فرض ہے, مجھ پہ فرض ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کیسے وہ دین جو ہے وہ ارتکاز دولت اور ویلتھ کے خلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا, یہ ساری باتیں ہوئیں. مگر کمنگ بیک ٹو دا فاؤنڈیشنل ایشو یہ کہ یہ ایک جدید روشن خیال ریاست بننی تھی, یہ بھٹک گئی رستے سے. میرا یہ ویو ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بیچارے سال بھر بھی نہیں ان کو موقع ملا. اس میں سے زیادہ وقت وہ بیمار رہے, شدید ذلیل رہے. اور اس کے بعد جو ان کے جانشین تھے وہ انہوں نے پھر جس ڈگر پہ لگایا خود, اس کے بعد لیاقت علی خان بھی زیادہ دیر نہیں رہے. 51 میں بھی ان کو قتل کر دیا گیا. آج تک نہیں پتا, وہ اب جو بندہ تھا اس کو بھی وہی مار دیا گیا. وہ کہتے ہیں جی امریکہ نے مروایا تھا, خلائی مخلوق اور سیارے اور مارس اور یہ اور وہ, پتہ نہیں چلتا. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اندر ہی کی سازش تھی, کیونکہ وہ he had to be eliminated, you know, کیونکہ وہ یہی بات تھا کہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ جو تھے وہ غالب آنا چاہتے تھے کہ مذہب کا چورن بیچو عوام کو اور اپنی جیبیں بھری جاؤ, چاہے وہ سرمایہ دار ہوں, جاگیردار ہوں, بیوروکریٹس ہوں. اور وہی ہسٹری پاکستان کی بدقسمتی سے آج بھی اسی مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہی ہم باتیں روز کرتے ہیں. آپ ٹی وی کھول لیجئے, اخبار پڑھ لیجئے, کتابیں پڑھ لیجئے, وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں چند گروپس کا, چند کلاسز کی اجارہ داری ہے. And unfortunately we stuck with that. But what's the way forward going to be? مطلب you stated کہ Pakistan was supposed to be a secular liberal state. جی. But at the same time, دیکھیں میں نے یہ الفاظ آپ جان کے استعمال نہیں کیے. میں اسماعیل, سیکولر اور لبرل یہ گالی بن چکے ہیں پاکستان میں. میں کہنے ہی لگا, میرا پوائنٹ ہی یہ تھا کہ آپ نے مطلب یہ مفہوم اگر آپ نے سمجھاؤ, میں نے ورڈ اس لیے یوز کیا بیکاز سیکولر کہنے کے ساتھ ہی, سو آئی واز ود این انڈیویجول, لیٹس ناٹ ٹیک دا نیم, ویری ریپیوٹیبل انڈیویجول. اور میری ان سے یہی ڈبیٹ ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا سیکولر کا کیا مطلب ہے آپ کے ذہن کے اندر. ان کا لادینیت, دار اسلام سے خارج. میں نے کہا اگر میرے سے پوچھیں, مطلب اتنا میں پڑھا لکھا نہیں, جو تھوڑی بہت کوشش کی ہے تو اس کے اندر مجھے تو نظر آتا ہے سیپریشن آف چرچ اینڈ دا اسٹیٹ. سیکولرزم میں یہ آتا ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر اسٹیٹ جو ہے وہ مجھے نیوٹرل تو نظر آتی ہے, ایتھسٹ نہیں نظر آتی ہے بقول آپ کے, جس میں آپ لادینیت کہہ رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہی ایک مسئلہ ہے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے لادینیت کا جو ترجمہ ہے غلط ہے. مطلب یہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکولرزم قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ مذہب کو فراموش کر دیں, آپ مذہب کے خلاف ہو جائیں, آپ مذہب کو ترک کر دیں, ٹھیک ہے نا, قطعاً نہیں. اور میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کیونکہ دیکھیے سیکولرزم بھی اس کی جو اوریجن ہے وہ ویسٹ میں ہے زیادہ تر, لیکن اور ٹریڈیشنز میں بھی وہ رہا ہے. ہمارے اپنی مسلم ٹریڈیشن میں ایک سیکولر سوچ ہے. مثلا آٹومن خلافت عثمانیہ جس کا بڑا رونا روتے تھے, ایک پوری خلافت کی تحریک چلی تھی. تو خلافت عثمانیہ میں آپ کو پتہ ہے 15ویں 16ویں صدی میں جب یہودیوں پہ ظلم ہو رہا تھا یورپ میں, تو وہ سارے مائیگریٹ کر کے آٹومن امپائر میں آ گئے. ان کو پناہ ملی, برابر کے حقوق ملے. جو آٹومن کنگز تھے, سلطانز تھے, ان کے ڈاکٹر, وزراء سارے کے سارے جوز تھے, بڑے بڑے نام, اور ان کو برابر کے یکساں مساوی حقوق ملتے. آج بھی اگرچہ وہ ترکی نہیں رہا, لیکن آج بھی استنبول میں کوئی 25-30 کے قریب سیناگوگز موجود ہیں. مجھے خود اتفاق ہوا ہے وہاں سے گزرنے کا اور دیکھنے کا,
اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں, اگرچہ کہ وہ کم ہو گئے, وہاں بھی حالات بدل گئے ہیں, لیکن یہ ہماری اپنی ٹریڈیشن میں تھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جی یہودی آ گئے ہیں, سازش کرنے آ گئے ہیں, انہوں نے پھڑ کے مارو. وہ جو ہم انٹرپریٹیشنز نکالتے ہیں نا, جہاں یہودی اور نہ سارا ملے تو وہ دشمن ہے, یا ہندو ملے تو انہوں مار دے, ہو ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی. اور ہماری جو ٹریڈیشن ہے وہ ہے ایک روشن خیالی کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ لفظ روشن خیال اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ سیکولرزم کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ ویسٹرن ایک کنسپریسی ہے, وہ سازش ہے. حالانکہ سیکولرزم کی بھی ٹریڈیشنز مختلف ہیں. مطلب فرانس میں جو سیکولرزم ہے وہ ذرا وہ کہتا ہے مذہب کو بالکل رد کر دو. ہمارا کوئی بھی پرابلمز ہیں, ہاں اس میں بہت پرابلم. وہ کہتا ہے ہمارے نہیں, لڑکیاں حجاب پہنے ان کو بین کر پرابلم ہے, ٹھیک ہے. لیکن لڑکیوں کو زبردستی حجاب اتروانا اور زبردستی ایران کی طرح پہنوانا دونوں ہی غلط ہیں. جیسے وہ میشا لڑکی جو ہے لاسٹ ایئر, ماشا جو تھی, میسامنی کی بات کر رہے ہیں, جی میسا, اس کو مار دیا گیا. کیوں کہ وہاں پہ پولیس چھوڑتے نے اسے کہا, ایرانین نے, کہ تم نے اپنا حجاب کیوں اتارا ہوا ہے, اور اس کو مارا پیٹا, تھانے میں لے گئے, تشدد کیا, مر گئی, پوری تحریک چل گئی. میرے نزدیک وہ بھی غلط ہے. اور میرے نزدیک فرانس میں جو زبردستی اتروایا جاتا ہے حجاب کہ آپ اسکول میں داخل نہیں ہوگی بچی اگر حجاب پہنا ہوگا, وہ بھی غلط ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس میں جو طالبان والا 1400 دنوں تک بچیوں کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دیتے, وہ بھی غلط ہے. ان کی تو بات ہی نہ کریں نا, وہ تو ایک وبال جان ہم نے اس خطے پہ نازل کیا ہے, اور اس میں ہمارا بہت کمنگ بیک ٹو سیکولرزم. اور دوسرا ایک ٹریڈیشن ہماری بر صغیر کی ٹریڈیشن ہے. بر صغیر کی ٹریڈیشن ہے احترام. یعنی کہ آپ کا جو بھی دین مسلک فرقہ ہو, تو your religion to me mine. ہاں بالکل. اور دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہ آپ نے جو سائٹ کیا یہ اسلامی تعلیمات کی انٹرپریٹیشن غلط ملے گی, لوگ مجھے نہیں, یہ عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا فرقہ مجھ سے فرق ہے تو مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں آپ مجھ سے کمتر ہیں, میں آپ سے برتر ہوں. ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم نے ریاست ایسی بنانی ہے جو آپ کو, مجھے اور تمام مذاہب کو جو نہیں بھی مانتے ان کے لیے بھی یکساں مساوی سلوک کرے, رول آف لا برابر لگے. آج پاکستان میں ایک کمیونٹی ہے, ابھی میں پڑھا تھا ریڈیکولس کہ محرم کے اوپر وہ بریانی, ایک ایسی کمیونٹی جس کو 74 میں نان مسلم قرار دے دیا تھا, احمدیہ کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ بریانی بانٹ رہے تھے محرم میں, تو ان کے اوپر پرچے ورچے ہو گئے, یا وہ گھر میں قربانی کرتے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں, ہم بڑے فخر سے کہتے دیکھو جی وہ غیر مسلم آ کے تو نماز مسجد میں آیا ہے, یا لیڈی ڈیانا بادشاہی موسک میں آئی ہے, تصویریں آج بھی ہم لگا کے, ملکہ الزبتھ آئی تھی, ملکہ الزبتھ مسلمان ہے کسی. تو اچھا احمدی جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی سبیل میں لگا لے یا چاول کی نیاز بانٹ دے, اسے کہتے ہیں تم نے مسلمان کیوں تم پریٹینڈ کر رہے ہو. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں دیکھو جی انڈیا میں ہندو بھی کرتے ہیں, وہاں پہ کرسچنز بھی محرم کی جو ہے وہ منا رہے ہیں, وہ اس کی آبزرو کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے سرگودا میں ایک احمدی کا قتل بھی کیا گیا, لاکھوں. تو اب بات یہ کہ ریاست کا رول یہ ہونا چاہیے, وہ کہے نہیں قتل ہے, یہ نہ کہے کہ اچھا جی وہ تو بالکل ٹھیک کیتا ہے جی, یہ دس از دا ورڈ. لیکن ہمارے یہاں اس کی جسٹیفیکیشن بنا لی جاتی ہے, کہتے ہیں جی چونکہ پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا. دیکھیں نا دنیا کی کون سی پارلیمنٹ ہے, میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 10-15 سال میں نے کہا کوئی پارلیمنٹ کے مجھے ایسا کوئی اگزامپل مل جائے کہ دنیا کی کسی پارلیمنٹ نے شہریوں کے مذہب کے بارے میں لیجسلیشن کر دی ہو کہ ان کا مذہب صحیح ہے غلط ہے. کہیں نہیں ملی مجھے. میں نے برطانیہ کی دیکھی اور دیکھی, وہ بھی ہماری طرح سے ان مذاہب سے گزر کے آئے, وہاں بھی بڑی تہا پسندی ہوتی تھی. کوئی آج وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ والے نہیں ہیں جی, ملیں گے یہاں پہ نہیں ملا, اور وہ یہاں پہ خاص ہے ہم اپنی ترکیب میں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری بر صغیر کی ٹریڈیشن ہے, اور وہ بھی یہاں پہ اس طرح سے ہوئی, مسلمانوں کے آنے سے ہوئی. آپ کو پتہ ہے ایک تحریک تھی 15ویں-16ویں صدی میں, بھکتی تحریک. بھکتی تحریک یہ تھی کہ جو ہمارے صوفیاء آئے سینٹرل ایشیا سے, ترکی سے, فارس سے, وہ آ کر یہاں پہ لوکل لوگوں سے ملے, انہوں نے لوکل زبانیں, لوکل ٹریڈیشن سمجھی, اس کی آمیزش سے ایک موومنٹ آئی جہاں پر جس کے بہت ساری آوازیں تھیں. بابا فرید جو پاک پتن میں دفن ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آج کل پاک پتن مزار کے اوپر اور وہ اس پہ سیاست ہوتی ہے. حالانکہ بابا فرید جو ہے وہ پنجابی کے موجد ہے, جو ماڈرن پنجابی آج ہم بولتے ہیں وہ خالق ہے, اس سے پہلے الگ پنجابی ہوتی تھی. پھر کبیر,
کبیر جو ہے وہ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے. ہندو اس کو وہ کہتے ہیں جس کی سمادھی وہاں پہ ہے, مسلمانوں نے اس کا مزار بنایا ہوا ہے. لالن فقیر بنگال میں, بابا بلے شاہ ہمارے یہاں پنجاب میں. یہ پوری ایک ٹریڈیشن تھی جس میں آپ بلے شاہ کی شاعری اٹھا لیں, رحمان بابا کی شاعری اٹھا لیں, آپ خوشحال خٹک کی شاعری دیکھ لیں, ہر جگہ ایکسٹریمزم کو شن کیا گیا ہے. اقبال کو ہی دیکھ لیجیے, اگر آپ نے وہ چنگیزی والا شعر کیا تو اقبال نے ایک اور بھی کہا تھا کہ وہ فساد پورا نہیں کہوں گا, تو کہا تھا کہ فی سبیل اللہ فساد ہے دین ملا. یہ اقبال کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. کتنے 1930s یا 20s میں لکھی ان کی شاعری ہے. کیونکہ جہاں بھی نفاق آتا ہے, جہاں بھی میں کہوں کہ, اور اس میں برتری کا جو کانسیپٹ ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود, آپ تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کے لیے بہت, میں یہاں سے پڑھنے کے لیے گیا تھا جب میں بہت ینگ تھا, 18 سال کی عمر میں مجھے یو کے میں داخلہ ملا, میں پڑھنے کے لیے اپنے انڈر گریجویٹ کے لیے گیا. اور اب یقین جانیں کہ میرے بھی دماغ میں اس طرح کے خیالات تھے کہ مسلمان افضل ہیں اور غیر مسلم کم تر ہیں, کیونکہ ہمیں اسکول میں سکھایا گیا تھا. ہماری جو کتابیں ہوتی تھیں, دینیات کے ٹیچر بھی کہتے تھے, جو گھر میں قاری صاحب پڑھانے آتے تھے وہ کہتے تھے کہ تو جنت ہی جائے گا کیونکہ آپ مسلمان ہیں. تو جب میں وہاں گیا تو غیر مسلموں سے میں ملا, میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں, پہلے بھی میں نے کئی ٹیوز میں کہا, تو مجھے پہلی یا دوسری رات کو مجھے بہت افسوس ہوا, میں بلکہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھو کتنے اچھے لڑکے اور لڑکیاں جو آج مجھے ملے ہیں, میرا سامان لا رہے تھے, مجھے دکھا رہے تھے, لیکن بیچارے جہنم میں جائیں گے بیکاز یہ مسلمان نہیں ہیں. تو اب مجھے اس چیز کو سمجھنے میں اور ڈی ٹاکس کرنے میں کئی سال لگے, کیونکہ یہ جو افضل ہونے کا اور برتری کا جو کانسیپٹ ہے, یہ معاشروں کی تباہی کا ذمہ دار بنتا ہے. اور یہی وہ اس سیکولر یا روشن خیال اسپرٹ کے برعکس ہے, کیونکہ انسانیت جو ہے وہ سب سے افضل ہے. اور وہ اگر آپ دیکھ لیجئے, اسلامی تعلیمات دیکھ لیجئے, احادیث مبارکہ دیکھ لیجئے, قرآن شریف کا جسے کہتے ہیں براڈ ورلڈ ویو دیکھیں. دیکھیں کہ جرمن میں ایک ٹرم ہوتا ہے ویلٹن شوانگ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا, ہاں, کہ ایک براڈ ورلڈ ویو دیکھیں. مطلب یہ بھی بہت سارے اسکالرز ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں قرآن کی, وہ کہتے ہیں آپ بڑی پکچر پہلے دیکھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے, دین اسلام کہتا کیا ہے, اس کے انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں, انہوں نے کب انسانیت کو رد کیا ہے, انہوں نے کب افضل اور برتر ہونے کا وہ دیا. بلکہ ہمارے تو اسلام مغرب میں کیوں پھیلا ہے, کیونکہ حضرت بلال حبشی جو تھے ان کو دعوت دی گئی کہ سب سے پہلے وہ اذان دیں. وہ ایک غلام تھے, وہ ایک بلیک جسے کہا جاتا ہے, سیاہ فام جو تھے, ایسوسیٹ تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کو بلایا گیا اور وہاں پہ جو تھے انہوں نے رونا پٹنا ڈالا. وہ جو ایلیٹ قبیلہ تھا جہاں سے ان کا تعلق, انہوں نے کہا تم نے ایک غلام کو اوپر بھیج دیا ہے. آپ بتائیے کتنی زبردست یہ لیگیسی ہے. اور آج اس کی وجہ سے امریکہ میں سارے کالے جو نیشن آف اسلام, وہ کیوں اسلام قبول کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں قبول کرتے کہ ان کو یہاں پہ جو پیمفلٹ بکتے ہیں اور جو یہ تقاریر یہاں پہ چلتی ہیں ہمارے یوٹیوب پہ اور مسجدوں میں کہ تباہ کر دے یا اللہ اسرائیل کو, ہندوستان کو, کافروں کو نیست و نابود کر دے. نو, دے لک ایٹ دا میسج آف ایکوالٹی, مساوات, محبت, انسانیت. اور یہی بات جگہ جگہ دنیا میں ایسے ہی پھیلا اسلام. ہم نے اس کو فراموش کر دیا. ہم کہتے ہیں جی اے گورا ہے تے کالا, فیئر اینڈ لولی لگاؤ, یہ کمی ہے, یہ اس کی, میں راجپوت ہوں, میں سید ہوں, میں افضل ہوں. پوری کاسٹ ہائرارکی بنائی ہوئی ہے وہ ایبسولوٹلی. اور یہی کچھ کور پرنسپل سیکولرزم کے بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ایکوالٹی آف ہیومن بینگز ان فار اے اسٹیٹ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ رد کر دیں, ٹوکری میں ڈال دیں, اس کو باہر پھینک دے. سیکولر کا لفظ استعمال کریں. ہاں بالکل. روشن خیالی کی بات کریں اور کیا برابری کی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے, برابری کی ہم بات کرتے ہیں. جب آپ روشن خیالی بھی 3-4 دفعہ آپ نے کوٹ کیا تو میرے ذہن میں مشرف ایرا آ رہا ہے. سو مشرف ایرا کو لے کے بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ملتا ہے. سو وین یو ٹاک اباؤٹ یوتھ نا, سو یوتھ ڈیوائیڈڈ ہے. ان کو جہاں پہ اسلامائزیشن آف ضیاء کے اندر اگر کنفیوژن نظر آتی ہے نا کہ ایک طرف ان کو بالکل رائٹ میں پھینک دیا, تو وہیں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہم لیفٹ میں بھی میں پھینکا جاتا ہے مشرف کے دور کے اندر. سو برابری اور بیچ والا رستہ کہاں سے آئے گا؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ دوڑ لگوانے کے نام پہ ننگے بچیوں کو اکٹھے دوڑا دیا تھا روشن خیالی کے نام پہ مشرف صاحب نے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ضیاء صاحب نے اسلامائزیشن کر کے ہمیں افغان جہاد میں بھیج دیا جہاں پہ ہم ملیٹنسی کے ذریعے ہماری پوری نسلیں تباہ ہوگی. وہ بھی الگ ڈبیٹ ہے کہ کیا وہ ضروری تھی یا نہیں, ہم اس میں ابھی نہیں جا رہے. یہ درمیانی راستہ کہاں سے آئے گا پھر؟ درمیانی راستہ دیکھیے آئے گا ڈائیلاگ سے,
اور ان باتوں کے اوپر آپس میں گفتگو ہو. یہاں گفتگو ہی نہیں ہوتی, یہاں تو ہوتا ہے کہ میرا فرقہ, میری مسجد, میرا آج کل یوٹیوب چینل, ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے میرے سبسکرائبر I've just added more. تو وہاں پہ وہ کہتا جی اپنی اپنی 1.5 انچ کی مساجد ہے, اور وہی نا مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام والوں نے. تو وہی والی اقبال والی ہر چیز دیکھیے, یہ 30s میں 20s میں یہ باتیں ہو رہی تھی. دیکھیے روشن خیالی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مشرف کا خدا نخواستہ, مشرف تو ایک فیک روشن خیال تھے, سوشل لبرل تھے, یعنی کہ کتے رکھے ہوئے تھے اتا ترک کی طرح, وہ بڑی تصویریں یہاں بھی چلیں, انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا, لیکن کام ان کے سارے وہی منحوس قسم کے تھے. تو ہمیں سمبلز ہی چاہیے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے پینٹ پہنی ہے یا آپ نے شلوار پہنی ہے, آپ کی شلوار کتنی لمبی یا کتنی اونچی, ہو کیئرز, رائٹ. مجھے آپ کی سوچ سے غرض ہے, مجھے آپ کے کردار سے غرض ہے, مجھے آپ کے کانڈکٹ سے غرض ہے, مجھے آپ کس طرح اپنے محلے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے خاندان میں, اپنے دوستوں سے کیسے رہتے ہیں. میرے ذہن میں ہے کہ ہم انفرادیت کی بات کرتے ہیں, اجتماعیت کی نہیں کرتے. ہاں تو یہ بات ہے. اچھا, اب اس میں روشن خیال کا میں نے جو ذکر کیا, اس کی ٹریڈیشن تو خیر پہلے سے آ رہی ہے. دیکھیے دارا شکوہ اور جو تھے شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے, جن کو کہ قتل ہو گئے بعد میں, دارا شکوہ نے اس زمانے میں, آپ سوچیں کہ ایک جس زمانے میں کوئی گوگل چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا, وہ بیٹھ کے ٹرانسلیشنز کر رہا تھا. اس نے ہندو ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن کی, اپانشدس کو دیکھا, وہ اس دھرتی کے جو سوچ تھی اور اس کو وہ اینالائز کر رہا تھا. اور اس نے پھر یہ جو کتابیں, اس نے بہت ساری کتابیں پیمفلٹس لکھوائیں. اس نے کہا کہ بھائی سب کا ایک سب ہر اسپریچول ٹریڈیشن میں ایک کامن گراؤنڈ ہے, اس کو ڈھونڈا. اکبر جو تھا, اکبر دا گریٹ, اکبر اعظم, جی ہاں, تو 50 سال اس نے حکومت کی. آج یہ جو ہے کیا اسے بولتے ہیں, بہت ساری یہ جو ہمارا نظام ہے ایڈمنسٹریشن کا, یہ تحصیلدار پٹواری کا اب تو تباہ ہو چکا ہے, یہ اریگیشن کا, یہ ڈاک کا, کمیونیکیشنز کا, ساری اکبر نے رکھی. ریونیو سسٹم, ٹھیک ہے نا, وہ بات ہی نہیں ہوتی. اور کس طرح رکھی, ایک چھوٹی سی مائنورٹی تھی مسلمان اور میجورٹی نان مسلم, ان کو اس نے کہا کہ سب کو برابر کے حقوق دوں گا, اور اس نے ایک ٹریڈیشن سیٹ کی. تو یہ کوئی بڑی, یہ کوئی نئی مشرف کی نہیں ہے, یہ ہسٹری میں ہے. سید احمد خان کی بات تو ہم نے کر لی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے مفکرین تھے, مولانا حالی سید کے جو شاگرد تھے, مرزا غالب, جن کی شاعری افکار جو ہے وہ بھی فراموش کر دی ہیں. مطلب کیا غالب ہم سے کم مسلمان, مطلب ہم زیادہ غالب سے مسلمان ہیں, ٹھیکیدار ہیں. پھر ڈپٹی نذیر احمد, ایسے ایسے آپ کو مولانا اختر شاعرانی, مولانا کہہ رہا ہوں, ہر ایک کو بنا دی, اختر شاعرانی, شاعر بھی, رائٹر بھی. یہ پوری 20th سینچری میں ایک ٹریڈیشن تھی. اور اس کے سارے یہ جو لوگ ہیں, یہ اس کے تانے بانے, یہ کہاں سے سیکھ رہے تھے باتیں, جناح, لیاقت علی خان, یہ سارے لوگ کہاں سے یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے تھے, یہ اپنی لڑکیوں کو کیوں تعلیم دے رہے تھے. بیگم شاہ نواز کیوں جا رہی تھی لندن 1930s میں, وہ تو کہتے ہیں بھائی بی بی پردہ کرو, گھر میں رہو, ٹینٹ والے برقعے میں رہو. نہیں, آگے فاطمہ جناح کیسے لیڈ کری تھی قوم کو, وہ بھی تو, اور خود قائد اعظم کی بیٹی, انہوں نے ان کو اس حد تک آزادی دی, خود مختاری دی, تعلیم حاصل کرنے کی, اپنی مرضی کی شادی کرنے کی. تو یہ کہاں سے خیالات آ رہے تھے, یہ جدید خیالات تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بچیوں کی شادی کر دو, شادی کی عمر کم نہ کرو. حالانکہ آپ کو پتا کہ قائد اعظم نے 1920s میں سب سے پہلے چائلڈ میرج کے اوپر جو پابندی کا بل کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے. اس زمانے میں بھی یہ بڑا مسئلہ تھا. یہ آج یہ ساری باتیں ہسٹری میں ہوئی ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی تھیں. ہم نے اپنے ملک کو ہائی جیک کروا لیا اشرافیہ کے چند مخصوص طبقات سے, جن کا کہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا مذہب میں یا مذہبی افکار میں. وہ مذہب کو ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, جی ایکسپلوئٹ تھرو آؤٹ. حتیٰ کہ چلیے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجس پارٹیز تو کرتی ہیں, ان کا تو کام ہی یہ ہے, ٹھیک ہے نا, دین کو یوز کرنا. جو سیکولر اور سوشلسٹ سے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے بھی پہلے انہوں نے کہا جی میں سوشلزم لانا ہے, پھر کہا کہ اسلامک سوشلزم لانا ہے. اب چلیے مان بھی لیتے, ٹھیک ہے, لوکلائز کر دیا. بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر دوں. شمشاد احمد صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کوٹ کیا, کہتے میں زیاد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور زیاد صاحب کے نہیں ہے, بھٹو صاحب کے, اور بھٹو صاحب اس ٹائم وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے بیٹھ کے مجھے آگے کہتے ہی واز ڈرنک ہمسیلف, اور آگے مجھے کہا پاکستان میں شراب بین کر دو. کہتے میرے ساتھ ایک سعودی سفیر تھے,
ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی لیکن وہ خاموش رہے. تو the debate was کہ اسلامائزیشن آف ضیاء, انہوں نے کہا نہیں اسلامائزیشن آف ضیاء نہ کہیں, اسلامائزیشن آف بھٹو جی بھٹو نے آغاز کیا فاؤنڈیشن, اور اس کو آج لے کے آئیں, چلتے آئیں اسی اسلامائزیشن کو, اسلامک کارڈ کو, تو خان صاحب پہ آ کے ختم ہوتا ہے. 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا اس وقت کی پارلیمنٹ نے. اس کے سال 2 سال کے بعد جمعے کی چھٹی, شراب پہ پابندی, کسینوز بند, یہ وہ وغیرہ وغیرہ چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے, شراب نوشی کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے. لیکن کیا اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب افغانستان میں وار ہوئی تو یہاں پہ ہیروئن اور ڈرگز عام ہو گئیں. آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں ڈرگز کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ایک بڑی لمبی بحث ہے. تو وہ ایک پوری ٹریڈیشن انہوں نے اس کو یوز کیا. مجھے نہیں خیال کہ وہ کوئی بڑے مخلص تھے. انہوں نے کہا جی میرے خلاف تحریک اٹھ رہی ہے رائٹ ونگ کی, پی این اے کی, اس کو کرش کرنے کی میں بڑا مولوی بن جاتا ہوں. پھر ماشاءاللہ ضیاء الحق کو تو بھول ہی جائیے, 11 سال جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کہ وہ عورتوں کی یادی گواہی, حدود آرڈیننس اور یہ اور وہ, اور ٹوٹلی ہپوکریٹیکل یوز آف اسلام. اور جو پھر ضیاء الحق اور بھٹو کر گئے وہ جڑوں کے اندر ڈال گئے انتہا پسندی, تنگ نظری اور ملکی قوانین میں, آئین میں, سوچ میں. اور کیا ہوا کہ اوپر سے ماشاءاللہ افغان جہاد کے لیے امریکہ اور ویسٹ نے بھی پوری طرح سے سپورٹ کیا ضیاء الحق کو, اور ڈالروں کی بارش کر دی کہ جاؤ یہ جہاد پھیلاؤ. یہ ایک خاص تنگ نظر آئیڈیا آف جہاد. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے, میرے خیال سے ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے, جہاد تو اپنے نفس سے لڑنے کا نام ہے. ہم وہ والا جہاد نہیں کرتے, نفس سے ہم بالکل ہی انتر. لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بلے شاہ نے کہا تھا کہ کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر افغان جہاد وار نہ کی جاتی تو رشیا کا, یو ایس ایس آر کا لانگ سٹینڈنگ ڈریم تھا ایکسس ٹو وارم واٹرز, دیکھیے وہ لے گئے ہوتے. یوں نہ ہوتا تو ایسے تو کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف یہاں سے مجاہدین ٹرین کر کے چلیے. وہ کر بھی دیا کہ آپ کو بڑے پیسے مل رہے تھے, ضیاء الحق کے اقتدار کو دوام مل گیا, سعودیز نے بھی پیسے ڈال دیے, مدرسوں پہ مدرسے بن گئے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا, آپ نے رکھے وہ مجاہدین, آپ نے کہا ہمارے کام آئیں گے, اتنی اچھی فورس بن گئی ہے, کبھی اس کو یہاں بھیجیں گے, کبھی اس کو وہاں بھیجیں گے. چچنیا تک پہنچ گئے, ایسے ایسے وہ کیا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے. وہ ٹائم سکوائر میں ایک لڑکا جو ہے وہ گاڑی چلا کے اندر لے جاتا ہے, کوئی جا کے پانی کے پوائزن کرنے کا منصوبہ بناتا ہے, ڈانڈے ان کے یہیں سے ملتے ہیں. یہاں پہ جو سوچ کو ترغیب دی گئی, ایک مخصوص فکر کو فروغ دیا گیا. یہ میں اس کانسیپٹ آف جہاد کو میں اسلامک کانسیپٹ مانتا ہی نہیں ہوں. جہاد تو اسٹیٹ کہتا ہے کہ ایکشنز آف ا فیو نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈو ناٹ ریپرزینٹ دی پالیسی آف دی اسٹیٹ. تھینک یو. سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جہاد صرف اسٹیٹ کرتی ہے اعلان. آپ اور میں کتنے بھی ملک ریاض کیوں نہ ہو, ہم بھی نہیں جہاد کر سکتے, یعنی کہ بلینئرز, ٹھیک ہے نا, یا آپ اور میں آئی ڈونٹ نو کیا ایگزامپل, آدم جیز اور واٹ ایور, یعنی کہ ہم بہت بڑے طاقتور لوگ بھی ہوں, وی کانٹ. اسلامک کانٹیکسٹ میں, جوڈسپروڈنس میں ریاست کے پاس یہ کام ہے کہ آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ, پارلیمنٹ, اب ہمارے یہاں حاکمیت اللہ کی جو ہے وہ عوام کے نمائندوں کو منتقل کی گئی ہے, وہ ریزولوشن کرے کہ ہاں جی ہم نے افغانستان میں جہاد کرنا, ہم نے کشمیر میں جہاد کرنا ہے. ادروائز تو اٹس آل کوورٹ ایکٹیویٹیز, انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ان اسلامک. اور میں حیران تھا. اور پھر ایک اور شعبدہ باز ہیں جو کہ یہاں پہ دھرنے ورنے کرنے آتے ہیں, وہ بھی ہمارے اسکول میں آیا کرتے تھے. اس زمانے میں ان کو بڑی پیٹرنیج ملتی تھی یہاں سے, تو وہ ہر اسکول میں جا کے لیکچر دیا کرتے تھے. اور وہ آ کے لیکچر دیتے تھے کہ جی وہ ان کو خواب میں, ان کی والدہ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایسے ایسے دعوے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہوا اور ایسے ہونا چاہیے اور ویسے ہونا چاہیے, اور صاحب استادوں کے کانڈکٹ جو ہے. تو یہ پورا میں اس ماحول میں پلا بڑھا ہوں, میں نے وہ چیزیں امبائب کی ہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, برتریت کا کانسیپٹ, تنگ نظری, اس کو جھٹلانے کے لیے, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو, جو آپ نے کہا کہ سینٹر میں کیسے آئیں, ہم نے ان کو وہ تعلیمی نظام ہی نہیں دیا, ہم نے ان کو وہ سورسز ہی نہیں دیا. اب شکر ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی کچھ جو اچھی چیزیں ہیں وہ یہ کہ ڈیجیٹل اسپیسز میں ان کو کچھ الٹرنیٹیو آئیڈیاز مل جاتے ہیں. پہلے تو یہی تھا نا کہ آپ کو ایک ہی نظریہ ملے گا. وہ جو آپ نے کہا کہ پہلا مسلمان جب آیا ہندوستان میں تو پاکستان کی بنیاد پڑ گئی, کمال ہے. وہ محمد بن قاسم بیچارہ 16-17 سال کا تھا, وہ پاکستان بنانے نہیں آیا سی, وہ اپنی عرب امپائر کو ایکسٹینڈ کرنے آیا تھا. یا اور جو ٹریڈرز آئے تھے اس سے پہلے محمد بن قاسم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس سے کئی
برس پہلے ہندوستان کے کوسٹل کمیونٹیز میں مسلمان آ چکے تھے, عرب ٹریڈرز, وہ آ کے بس چکے تھے, وہ آ کے مسالے خریدتے تھے, سامان فروخت کرتے تھے, وہاں سے لے کر آتے تھے, اور سلک روٹ. جی انہوں نے بستیاں بسا لی تھیں, وہ پہلے سے یہاں پہ مسلمان موجود تھے. ہم نے تو گھر لی نا کہانی پوری. اور پھر ہم کہتے ہیں جی محمود غزنوی جو وہ آیا 17 حملے کیے, ابھی بھی وہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی میں غزنوی کی طرح حملے کروں گا, کہ 17 حملے کیے تھے اس لیے کہ وہ اسلام کا بول بالا کریں. قطعاً نہیں. محمود غزنوی آئے تھے سونا لینے, یہاں سے اپنے آپ کو انرچ کرنے کے لیے, نہیں تو اپنی وہ یہاں بناتے پوری آگے بستے امپائر بناتے, نہیں بنائی وہ بعد والوں نے آگے, جس طرح مغلز نے کیا, آگے بس گئے, اپنا ملک بنا لیا, شادیاں کر لیں, اپنے بچے یہاں پہ بڑے کیے اور کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کو, اس سے جڑ گئے, اس کی معاشرت میں گند گئے. تو یہ میں باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹریڈیشن بہت انکلوسیو ہے, بہت پلورلسٹک ہے. ہمارے یہاں آج بھی لوگ جو ہیں وہ, میں نہیں سمجھتا کہ وہ شدت پسند ہے. میجورٹی آف لوگوں سے میرا, چونکہ ایک زمانہ اب تو کم میں یہاں ہوتا ہوں پاکستان میں, لیکن میرا ملنا جلنا, میں لوگوں سے ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوں. جو عام لوگ ہیں پاکستان میں, جس کے طول و عرض میں آپ گلگت سے لے کر گوادر تک آپ چلے جائیے, آپ کو شدت پسندی عام لوگوں کی لائف میں نہیں دکھے گی, نہ ان کی زبان میں ملے گی. چند مخصوص طبقات جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ یعنی کہ معاشی انٹرسٹ اب وابستہ ہو گئے ہیں اس انتہا پسندی سے, وہ اس ملک میں اپنا جو جیسے کہتے ہیں نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنی سوچ, اور ریزسٹنس آتی ہے. دیکھیے ہماری, آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کتنا فرق آیا ہے پچھلے چند سالوں میں. اگر آپ دیکھیں, وہ اپنے عمران خان کی بات کہی ہے, وہ ریلیجن کارڈ بالکل کھیلتے رہے ہیں, وہ ختم نبوت سارا وغیرہ, لیکن ان کے بھی دور میں کچھ چیزوں کے اوپر سٹینڈ لیا عمران خان نے. اس سے پہلے ممتاز قادری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا دی, ٹھیک ہے, اس کے ریئیکشن آیا, لیکن یہاں پر قانون جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے. ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. کسی کا یہ نہیں ہے اختیار کہ وہ اپنے ہاتھ میں بندوق لے کہے کہ جی میں آپ کو مار سکتا ہوں بیکاز میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا, یا آپ نے کوئی توہین مذہب کی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ریاست کا کام ہے, ٹھیک ہے, لائک جہاد, لائک, ٹھیک ہے نا. تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ, رول آف لا, یہ آئیڈیاز وہیں جاتے ہیں. ایمان یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. سیکولر نہ بھی ہو پاکستان, دفاع کرو, لبرل کو تو باہر نکال دو. لبرل آپ کو پتا ہے ویسے ہی ایک غلط اصطلاح یہاں پہ استعمال ہوتی ہے. لبرل تو ایکچولی جو ہوتے ہیں وہ ایک معاشی نظریہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ کمیونزم یا جیسے اسٹیٹ کنٹرول معیشت کا نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں نا اسٹیل مل لگی ہوئی ہے, ہر چیز میں آٹا بھی پرائس فکسنگ ہو رہی ہے, تو لبرل سوچ یہ کہتی ہے یہ اب مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. ہم نے اس کو استعمال کیا جو پولیٹیکل لبرلزم میں, اور وہ کچھ آئیڈیاز اس طرح سے آئے کہ جیسے ڈیموکریسی ہے, فری ووٹنگ ہے, وہ آگے. لیکن جو پاکستان میں اس کو اتنا ملائن کر دیا گیا ہے کہ میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی لبرل فیشسٹ, لبرل انتہا پسند, لنڈے کے لبرل, میں تو خود گالیاں کھاتا رہا ہوں 20 سال ہو گئے, تو اس لیے میں عادی ہو چکا ہوں. مطلب مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی, اس لیے آئی ڈونٹ کیئر اینی مور. بٹ I think it's a wrong term. We should reject that. We should have a vocabulary of our own. ہمیں اپنی لغت جو ہے اس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم یہ جو آئیڈیاز ہیں ان کو, یہاں کی جو ہماری ٹریڈیشن ہے, ہمارے صوفیاء کی, ہمارے جسے کہنا چاہیے روشن خیال یا ٹالرنٹ سلاطین کی, کنگز کی, رائٹرز کی, مفکرین کی, اس کو لیں. سید احمد خان کے آئیڈیاز کو دوبارہ سے فروغ دیں. ہم نے اس کو بنا کے نا وہ کھونٹی پہ لگا دیا ہوا ہے, یعنی کہ ایک فوٹو لگا دی ہے علامہ اقبال قومی شاعر, وہ اچھا 1938 میں اقبال کا انتقال ہو جاتا ہے, تو کیسے وہ قومی شاعر بن گئے؟ پاکستان بنا 47 میں, اس وقت تو پاکستان ریزولوشن 40 میں ہوئی ہے. میں غلط بات, دیکھیے میں حقائق کی بات کر رہا ہوں, آئی لو اقبال, لیکن ہم نے اس کو زبردستی سے کھینچ کے بنا دیا. نیریٹیوز کی مطلب اقبال نے وہ بھی تو لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, وہ گلستاں, یہ گلستاں ہمارا. تو یہ تو انہوں نے ایک ہندوستان کی شان میں لکھا. آج بھی لوگ انٹل بی جے پی یہ ترانہ گایا جاتا ہے, سب کو آتا ہے, جو میری جنریشن کے انڈینز ہیں سب نے اسکولوں میں پڑھا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے لمٹ کر کے نا ان کو ایک تصویر وہ لگا دی. دوسری میں لگائی سید احمد خان 2 قومی ڈھانزیا کے خالق ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار میرے ٹیچر ہسٹری کے تھے, انہوں نے مجھے پرچہ دکھایا BA کا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ کون کون تھے پاکستان
پاکستان تحریک پاکستان میں علماء کے کردار پہ روشنی ڈالو، تو اس میں ایک بچے نے لکھا تھا مرزا غالب، وہ بھی 2 قومی نظریہ کے پھر تو آگے لکھا میر میر، یعنی کہ آپ نے جو مسلمانوں وہ 2 قومی نظریہ کا ماما بن گیا. بھائی آپ لیٹس موو آن، لیٹس گو فارورڈ، حرکت میں برکت. تو سید احمد خان کا میسج تو کچھ اور تھا. جو آج آدھے بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سیکولر مسئلہ ہے یا یہ لبرل فیشسٹ کا مسئلہ ہے یا یہ کس کا؟ یہ ریاست کا مسئلہ ہے. ریاست کہتی ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر. 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے، ان کو 2.5 کروڑ دنیا کی سب سے زیادہ بڑی تعداد میں بچے پاکستان، نائجیریا اور افغانستان میں ہیں. انہی تینوں ممالک میں پولیو وائرس بھی ہے. انہی تینوں ممالک میں آبادی کی شرح رفتار جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. یہاں پہ یہاں بھی تنگ نظری کی سوچ میں بنگلہ دیش نے قابو کر لی آبادی، مولویوں نے کوپریٹ کیا، انڈونیشیا نے کر لی، ایران میں کر لی. یہ کم مسلمان ہیں ہم سے، ہم زیادہ ہی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم نہ صرف کہ ہم نان مسلم سے افضل ہیں، ہم باقی مسلمانوں سے بھی اچھے تھے وڈے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک خبت عظمت جسے کہنا چاہیے نا، یہ خبت عظمت ہم نے پڑھا کے خود ہی اپنے بیانیوں کے اسیر ہو گئے ہیں کہ ہم اسلام کا قلعہ، ہم امہ کے سردار، امہ کے ٹھیکیدار، اسلامی بم ہے ہمارے پاس، ہم ساروں سے آگے ہیں. وہ جو بنگلہ دیش میں میرے جو بہت اتفاق ہوا ہے، وہ اتنے ہم سے کئی زیادہ کٹر مسلمان ہیں، نماز روزہ کے پابند ہیں. پاکستان میں تو پھر یہ کچھ زیادہ اب بڑا ہے. پہلے تو لوگ روزے شوزے کھا جاتے تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے بہت سارے. ادھر بھارت کے جو مسلمان ہیں بہت زیادہ دیندار ہیں. ایران میں تو ملاز کی حکومت ہے. تو انہوں نے کیسے آبادی کو کنٹرول کیا ہے؟ کیا وہاں کا مذہب فرق ہے ہم سے؟ بالکل بھی نہیں. یہاں پہ اجارہ داری ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بار بار یہ ریاست نے ان گروپس کو سر پہ چڑھایا، ان کو طاقت دی، ایمپاور کیا تاکہ ان کو استعمال کر سکے. آج بھی ایسے گروپس ہیں بڑے بڑے جن کو کہ ریاست نے خود ترتیب دیا ہے، اور اب وہ جا کے مار دھاڑ کرتے ہیں، آگے لے آتے ہیں بڑے بڑے جلوس، لاء کو اپنے ہاتھ میں رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار ہے. اور ریاست نے اپنی رٹ خود کمزور کی. اور بدقسمتی سے اگر ہم یہ نہیں ٹھیک کریں گے تو ان تمام بڑے گروپس، میجورٹیرین گروپس کے ہاتھ میں پاکستان کی طاقت اور اقتدار چلا جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. اور اس کو چینج کر دیتے ہیں پاکستان والوں. تمہاری داستان، کیونکہ یہ جب انتشار پھیلے گا، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت اچھا غلام عباس ایک بہت اعلیٰ پائے کے رائٹر ہیں، ان کا ایک افسانہ تھا وہ جس کے اوپر ایک دھنک کیا اس کا نام تھا غالباً، جس پہ ایک پلے بھی بنایا تھا جوکا تھیٹر گروپ نے، ہوٹل موئنجو داڑو کے نام سے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ہے کہ سارے گروپس کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلامی ریاست بنانا ہے. سارے لڑ لڑ کے ساری نظام کو بدل دیتے ہیں، انقلاب لے آتے ہیں اسلامی. اب جو انقلاب لے کے آتے ہیں اسلامی، تو اب فرقے نکل کہتے ہیں میرا مسلک چلے گا، میرا چلے گا. وہ مار دھاڑ میں دے ڈسٹروائے دا انٹائر کنٹری. یہ اس زمانے میں 1950s کی بات ہے غالباً. غلام عباس یہ شارٹ سٹوری لکھ رہے تھے کیونکہ آپ کو نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا تھا، جو جہاں پہ جس طرح کی وہ جو میں نے آپ کو دھاروں کی بات کی، جس طرح کی باتیں یہاں پہ کی گئی تھیں. اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، قرۃ العین حیدر جو کہ ہمارے اردو کی بہت اعلیٰ پائے کی رائٹر ہیں، ان کا ناول ہے آگ کا دریا، 1957 یا 58 میں چھپا تھا اور بعد میں چلی گئی تھی پاکستان سے. تو اس ناول میں بھی ایک کیریکٹر ہے جو کہ کراچی مائیگریٹ ہوتا ہے لکھنؤ سے، اور وہ آگے کہتا ہے کہ یہاں پہ تو ہر چیز میں مذہب، ان کا کرکٹ ٹیم ہار جاتی ہے، مذہب کا مسئلہ بن جاتا ہے، اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام کو ایک متشدد سوچ کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے، اور بھول گئے کہ کیا سے بولتے ہیں، کربلا کی داستان، سیکریفائس کی داستان، انسانیت کی عظمت، صوفیاء کے درس، فوک شاعری جو ہمارے یہاں پہ پوری اس خطے میں اور پوری عالم اسلام میں جو تھنکنگ تھی. دیکھو نا، ہم موجد ہیں سائنس کے، میڈیسن کے اور ایسٹرونومی کے، وہ، اور ہم نے دنیا کو یہ جو مغرب میں جو آپ سیکولر لبرل آئیڈیاز کی بات کر رہے تھے، یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے؟ یہ اس لیے آئے کہ مسلمانوں نے تراجم کیے یونانی زبان کے. کیا بات ہے، یورپینس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ تراجم یورپ پہنچے تو ان کی آنکھیں کھلیں، یہ چرچ سٹیٹ کی سپریشن کیسے ہوئی. یہ اس کی موجد تو جو ہے مسلمان مفکرین تھے. وہ اسپینش امپائر جو تھی، میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں. ابن رشد
یا اویسینا جنہیں کہا جاتا ہے, وہ ان کی ساری رائٹنگز, یا ابن خلدون جو تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدان تھے, یہ کون تھے؟ ہاں ٹھیک ہے, آج ابن رشد اور ابن خلدون پاکستان میں ہو تو وہ کفر کا فتویٰ لازمی لگے گا. اپنی جان بچا کے وہ بھی غامدی صاحب کی طرح کہیں جا کے تو بس جائیں گے ملیشیا یا امریکہ میں. یہ تو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم نے اس کا ایک ہم ہی ہے کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ, ایک وہ ہے جنہیں تصویر بناتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ انڈونیشیا میں مسلم میجورٹی ہم سے زیادہ مسلمان ہیں, وہاں پہ تو آپ کبھی نہیں سنتے یہ مار دھاڑ بلاسفمی کے نام کے اوپر. یا کیا وجہ ہے کہ آپ سعودی عربیہ جو کہ خادم, ان کا کیا آفیشیل ٹائٹل ہے, خادمین الشریفین الحرمین, پروٹیکٹر آف دا ہولی پلیسز, وہاں تو کبھی نہیں آپ سنتے ایون ود دا ویژن 2030. ہاں ایون ود دا ویژن 2030. کیا بات ہے, یو اے میں نہیں سنتے, بحرین میں نہیں سنتے, ادھر کیا کفار بستے ہیں, جانے کو تو سارے تیار ہوتے ہیں, چندے شندے تو سارے وہاں سے آتے ہیں, اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی چندہ جمع کر رہے ہیں, یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے, لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ نہیں کاپی ہونے دینا. ٹھیک ہے, گڈ انف, ایبسولوٹلی دس ہیز بین ون ونڈرفل ڈسکشن. تھینک یو. آئی اسٹل بلیو کہ مجھے لگتا ہے شاید ابھی 2 منٹ کی بات ہوئی ہے, لیکن ہمارا ٹائم جو بہت زیادہ ہو گیا. سو مچ دیٹ مور دیٹ وی کین ٹاک اباؤٹ, اینڈ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ول ڈو دیٹ ان فیوچر. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم. سو ایپیسوڈ کو اگر آپ نے پورا سنا ہے تو کھلے دماغ کے ساتھ سننا ہے. صرف لرننگ مقصد ہے, کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. اسلام کی جب بات کی جاتی ہے تو اسلام کا کوئی بھی ٹھیکیدار ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اونرشپ آپ کے پاس بھی اتنی ہے جتنی میرے پاس ہے, جتنی سب کے پاس ہے. کامنٹس میں ضرور بتائیں وٹ ایور دیٹ یو تھنک اباؤٹ دا ہول ایپیسوڈ. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے.